مفتاح صاحب آپ سے آغاز کروں گا. کتنے بڑے نقصانات اور قرضوں کے بوجھ اور مالی خسارے اور انفلیشن کے اندر آپ پاکستان کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ 5-6 ماہ کے اندر تحریک انصاف اس کو سنبھال نہیں پائی. کتنے مسائل تھے جو آپ چھپا گئے تھے کارپیٹ کے نیچے اور پتہ نہیں چلے, ابھی آنے کے بعد پتہ چلے. شکریہ ندیم بھائی. دیکھیے, ہر چیز جو ہم کو پتہ تھی وہ اپوزیشن کو پتہ تھی, تو یہ کہنا تو ایک دم درست نہیں ہے. جو اس ملک کے اوپر قرض تھا وہ تو اسٹیٹ بینک پبلش کرتا ہے, وہ آج بھی کرتا ہے. انہوں نے 7 ماہ میں پہلے 7 ماہ میں 3,000 ارب روپے سے قرضہ بڑھا دیا ہے, وہ مجھے پتہ ہے, میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. تو جو ان کا پرچہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, ہمارا پرچہ بھی سب کے سامنے ہے. 11,000 ارب روپے سے ہم نے قرض بڑھایا تھا, 14,000 سے لے کر ہم 25,000 پہ گئے تھے. پیپلز پارٹی 6 سے 14 لے کے آئی تھی, اور اس کے اندر اوبویسلی ڈیویلیوشن کا افیکٹ بھی تھا اور نیا قرض بھی لیے تھے. اور قرض جو پاکستان کے اندر ہے وہ اسٹرکچرل مسئلہ ہے. وہ آج خرم حسین نے بھی ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ دیز آر اسٹرکچرل ایشوز جو پاکستان کی قیادت کو بیٹھ کے سالو کرنے. لیکن خان صاحب نے لوگوں کو لالی پاپ دیا, جھوٹے وعدے کرے, سب کو یہ انہوں نے طے دیا کہ وہ آ جائیں گے تو ڈالروں کی بارش ہو جائے گی, وہ آ جائیں گے تو ٹیکس بھی بڑھ جائے گا, وہ آ جائیں گے تو قرض بھی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ چیزیں خان صاحب کے آنے سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے جو امپریشن دیا ہوا تھا کہ میاں نواز شریف اور ان کے جو دوست ہیں وہ سب چوری کر کے لے جاتے ہیں, تو پھر تو 8 ماہ ہو گئے. اب تو چوری رک گئی تھی 8 ماہ سے, اب تک تو وہ پیسے بچ جانے چاہیے. یہ سب انہوں نے قوم سے جھوٹ بات کری ہے, قوم سے جھوٹے وعدے کرے ہیں. اس ملک میں بڑے مسائل ہیں. اس ملک سے دیکھیں, ہندوستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا کی گروتھ ریٹ ہم سے تیز ہو گئی ہے. جب سے آپ کی سیکنڈ یہ افغان جہاد شروع ہوا, سیکنڈ وار آن ٹیرر شروع ہوا, جب سے پاکستان میں بیرونی ملک سے لوگ آنا کم ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. ایک فورن ایئر لائن پاکستان میں نہیں آتی جو کہ اپنا کرو رات کو ادھر ٹھہراتی ہو. تو اس صورتحال میں پاکستان کی معیشت تو بہت بری ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم ریفارم کریں, ہم کو گروتھ ریٹ بڑھانا ہے. جب ہم آئے تھے حکومت میں تو آپ کو پتہ ہے بجلی 12 گھنٹے نہیں ہوتی تھی. ہم بجلی لے کے آئے, ہم گیس لے کے آئے. اب گیس کے اندر ہر آدمی کے منہ پہ زبان پہ یہ تھا کہ ایل این جی میں چوری کری, ایل این جی میں چوری کری, ایل این جی میں چوری کری. ہوا یہ کہ انہوں نے ایل این جی کی سستی شپس واپس کریں, مہنگا فرنس آئل لیا, اور یہ جو سپیڈ سے چڑھ رہا تھا پہلے سے, ہمارے زمانے میں بھی روز کے 7 کروڑ روپے 5 سال میں ایوریج پہ چڑھا ہے سرکولر ڈیٹ, لیکن ان کے زمانے میں 127 کروڑ روپے سے چڑھ رہا ہے. اس کی اور سپیڈ بڑھا دی. کیا فائدہ ہوا آپ کو یہ کرنے سے؟ آپ یہ ساری جھوٹی باتیں کر رہے تھے ایل این جی کے بارے میں. تو اگر آپ کو یہ کرپشن کرنا ہے تو پہلے تو میں کہتا ہوں کہ ایک وائٹ پیپر لکھ دو, آپ ہم کو بتا دیں کہ مسلم لیگ نون نے کدھر کرپشن کری تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بلوا رہا ہے. دیکھیے, سب یقین کر رہے تھے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کہ کرپشن تھی لاہور میٹرو بس میں. اب پنجاب حکومت نے مان لیا کہ نہیں ہے, پنجاب حکومت نے مان لیا کہ لیپ ٹاپ میں نہیں ہے. تو پہلے تو یہ کرپشن کا ہوا ختم کریں, اس کے بعد بیٹھیں, سی سی آئی بلا کے بیٹھیں, دوسری جماعتوں کو لے کے بیٹھیں, اور پھر یہ اسٹرکچرل مسائل جو ہیں ملک کے وہ سالو کریں. ہم کو اپنا ڈیفنس فنڈ کرنا ہے, ہم کو ضروری چیزیں فنڈ کرنی ہیں. ہم اس طرح ہمارے ریونیوز کم ہو رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے ندیم بھائی کہ بہت سالوں بعد یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ پچھلے سال جو ہم نے 3900 بلین روپے کا نمبر ٹچ کیا تھا, شاید وہ اتنا بھی ٹچ نہ کر سکیں. یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ پاکستان کا ریونیو جو ہے وہ دوسرے سال کم تھا, جبکہ انفلیشن اب 8% ہو گئی ہے. تو ان کی یہ اب سیکھ رہے ہیں کام.